بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم سعودی نیوز چینل۔ آج 2 فروری 2023 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے پرہیز کرو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ اللہ رب العزت ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دیگر سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے اپنے دیگر جاننے والوں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ سعودی وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ اندرون مملکت سے حج کی درخواست دینے والے مقامی سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو حج پیکج کی دوسری قسط ادا کرنے کا جو وقت مقرر کیا گیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے اب تک دوسری قسط ادا نہیں کی ان کا نام حج امیدواروں کی فہرست سے خارج ہو جائے گا۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے تاکید کی ہے کہ حج پیکج کی ادائیگی سادات سسٹم کے ذریعے صرف آن لائن کی جا رہی ہے۔ دوسری قسط کی ادائیگی کی مہلت 7 رجب 1444 جو کہ 29 جنوری 2023 تھی، ختم ہو گئی ہے۔ تیسری قسط کی تاریخ 10 شوال 1444 بمطابق 30 اپریل 2023 کو ختم ہو جائے گی۔ سعودی وزارت حج کا کہنا ہے کہ 4 رجب 1444 بمطابق 26 جنوری 2023 تک حج درخواستیں جزوی طور پر رقم کی ادائیگی کا اختیار انہیں دیا گیا تھا، اس کے بعد اس کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا کہ دوسری قسط ادا نہ کرنے پر جب بکنگ منسوخ ہو جائے گی تو حج کے امیدوار دوبارہ سے بکنگ کرا سکتے ہیں۔ انہیں مہیا نشستوں کی صورت میں دوبارہ بکنگ کی منظوری مل سکتی ہے، یعنی جن لوگوں نے یہ سیٹس یا نشستیں چھوڑی ہیں ان کی جگہ پر جو بھی لوگ نئی بکنگ کرائیں گے انہیں یہ سہولت مل جائے گی۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا کہ حج کے لیے صرف وہی سعودی شہری جائیں گے جن کے پاس نیشنل آئی ڈی کارڈ ہوگا اور مقیم غیر ملکیوں کے پاس مؤثر اقامہ ہونا چاہیے، اقامہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے توجہ دلائی کہ حج پیکج کی مکمل رقم ادا کرنے کی صورت میں حج پرمٹ وزارت حج کی جانب سے جاری کر دیا جائے گا۔ امیدوار ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے حج پرمٹ اپنے طور پر پرنٹ کرے گا۔ حج پرمٹ پرنٹ کرنے کی شروعات 15 شوال 1444 بمطابق 4 مئی 2023 سے ہوگی۔ امیدواروں کو حج پرمٹ نمبر کے حوالے سے SMS بھیجا جائے گا۔ اگر اندرون مملکت سے کوئی حج امیدوار بکنگ منسوخ کرانا چاہے تو اسے بکنگ پالیسی کی تمام تفصیلات اور حج پیکج کی رقم سے متعلقہ جو بھی معلومات ہیں اس سے واقفیت ہونا ضروری ہے۔ اسے یہ معلومات اندرون مملکت حج کرنے والوں کے لیے قائم ای پلیٹ فارم کے مین پیج سے مل سکتی ہیں، لہٰذا وہ غیر ملکی افراد یا سعودی شہری جنہوں نے حج سے متعلقہ دوسری قسط ادا نہیں کی، ان تمام افراد کے نام اس لسٹ سے نکال دیے گئے ہیں۔ اب دوبارہ سے بکنگ کرانا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں فٹ بال گیم سے متعلقہ وسیع پیمانے پر اہم اقدامات ہونے جا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے اسٹیڈیم بھی سعودی عرب میں تعمیر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ ایشین فٹ بال کنفیڈریشن نے اعلان کیا کہ سعودی عرب پہلی بار 2027 FAC ایشین کپ کی میزبانی کرے گا۔ پرتگال کے سٹار فٹ بالر رونالڈو کی سعودی عرب کلب النصر سے معاہدے اور فیفا ورلڈ کپ میں سعودی عرب کی ٹیم کی بہترین کارکردگی کے بعد اس خبر نے مملکت نے دنیا میں سب سے مقبول کھیل کے مرکز کے طور پر اپنی پہچان بنائی ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب
ایشین فٹبال ایسوسی ایشن کے لحاظ سے جو اقدامات کرنے جا رہا ہے، ایشیا دنیا کا ایک بڑا بر اعظم ہے، بہت سارے ممالک میں فٹ بال کھیلی جاتی ہے۔ سعودی عرب کو اس کی میزبانی ملنا ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ سعودی ولی عہد کا کہنا ہے کہ ہم ایشین فٹ بال کے لیے نئے افق کھولنے کے لیے ہر لیول پر اقدامات کریں گے۔ سعودی عرب میں ایشین فٹ بال کے مقابلے پہلی بار ہونے جا رہے ہیں۔ سعودی حکومت اس بارے میں مزید اہم ترین اقدامات کرے گی، جس میں وسیع پیمانے پر ہوٹلز بھی بن سکتے ہیں اور فٹ بال اسٹیڈیم میں مزید اضافہ متوقع ہے، جس سے غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو وسیع پیمانے پر روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ مدینہ منورہ پولیس نے گداگری یعنی بھیک مانگنے کے جرم میں ملوث 3 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں جو 3 غیر ملکی افراد گرفتار ہوئے ہیں، عوامی مقامات پر بھیک مانگ رہے تھے۔ مدینہ منورہ پولیس نے کہا کہ گرفتار شدگان میں سے 2 پاکستانی جبکہ تیسرا مصری غیر ملکی ہے۔ تینوں افراد دکانوں اور مساجد کے علاوہ ٹریفک سگنل کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے پکڑے گئے۔ پولیس نے کہا کہ گرفتار شدگان سے تفتیش جاری ہے، جبکہ کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا۔ یاد رکھیں 1 سال قید اور 1 لاکھ ریال جرمانہ ان افراد کو ہو سکتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بھیک مانگنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی ہرگز نہ کی جائے، کیونکہ یہ افراد ایک گروہ کی فارم میں کام کرتے ہیں۔ ایسے افراد جنہیں کسی بھی قسم کی کسی کو مدد کرنی ہے تو متعلقہ سعودی عرب کے اداروں سے رجوع کریں۔ یہ ادارے ایسے تمام لوگوں کے بارے میں مکمل ڈیٹا رکھتے ہیں جنہیں کسی بھی لیول پر کوئی مدد درکار ہوتی ہے۔ سعودی عرب کی پولیس کی جانب سے بھیک مانگنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی ہرگز نہ کرنے کی جو تلقین ہے، اس پر غیر ملکی افراد کو یقینی طور پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ مشکلات بھی ہو سکتی ہیں۔ سعودی عرب کے شہر زہران میں پولیس نے ایک گاڑی کو جان بوجھ کر ٹکر مارنے والے 6 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں ایک کا تعلق خلیجی ممالک سے ہے جبکہ 5 سعودی شہری ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 6 افراد میں سے ایک نے سڑک سے یعنی شاہراہ سے گزرنے والی ایک گاڑی پر آتشی اسلحہ بھی استعمال کیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے قوانین کے مطابق کارروائی کی ہے اور سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا ہے۔ عدالتی کارروائی کے بعد مقررہ سزا دی جائے گی۔ قوانین کے تحت کسی بھی شخص کو ناحق آتشی اسلحے کے ذریعے ڈرانا دھمکانا یا کسی گاڑی کے ذریعے ٹکر مارنا کسی بھی لیول پر قابل قبول نہیں ہے۔ سعودی عرب کے قوانین کے مطابق ایسے افراد کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ یہ سنگین جرائم میں آتا ہے۔ گرفتاری کے بعد یقینی طور پر سزا اور جرمانہ ہوگا۔ غیر ملکی افراد اگر یہی حرکات کریں گے تو سزا جرمانے کے بعد سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کیے جائیں گے۔ سعودی عرب میں 2022 کے دوران ٹریفک حادثات میں گاڑیوں کا نقصان گزشتہ 2 سالوں کے مقابلے میں 28% بڑھ گیا ہے۔ سعودی ٹریفک سلامتی امور کی وزارتی کمیٹی نے کہا کہ 2022 کے دوران 2021 کے مقابلے میں سنگین ٹریفک حادثات 6% کم ہوئے۔ 2021 میں سنگین حادثات کا تناسب 21% تھا۔ 2022 میں سنگین حادثات کی تعداد 16,000 ریکارڈ کی گئی۔ 2021 میں 18,000 اور 2019 میں 23,000 ریکارڈ پر آئے ہیں۔ گزشتہ 3 سالوں کے دوران ٹریفک حادثات میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 82,000 سے زائد ہے، جبکہ 2019 میں 32,000 اور 2022 میں 24,000 ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب 2022 میں مرنے والوں کی تعداد 4,555 ریکارڈ پر آئی۔ 2020 اور 2021 کے مقابلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد کم ہے۔ سعودی ٹریفک سلامتی کی وزارتی کمیٹی نے کہا کہ موٹر سائیکل چلانے والے ہیلمٹ کا استعمال کریں۔ موٹر سائیکل کے حادثات میں جتنے لوگ زخمی ہوتے ہیں، ان میں 40% سے زائد کو سر پر چوٹ آتی ہے۔
وہ غیر ملکی افراد جو اکثر ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں کام کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ یقینی طور پر وہ موٹر سائیکل اگر استعمال کریں تو ہیلمٹ کو ہر صورت میں لازمی پہنیں، کیونکہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ حادثات میں 40% سے زائد سر پر چوٹ لگنے کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔